دیتے ہوئے جیب سے کچھ نکلتا ہے نا، لیکن یہ استغفار کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے کچھ نکلتا ہے جیب سے؟ کوئی خاص وقت لگتا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، جاب پر ہیں، گھر پہ کوئی کام بھی کر رہے، آپ کی زبان ہلتی رہے۔ اور اگر جس بندے کو یہ نعمت مل جائے، اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے، یاد کر لیجئے اس کا مقام یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گردنیں کٹوا رہے ہیں، اس سے زیادہ ثواب والا وہ آدمی ہے جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو، جس نے کہا عظیم رب سے کے دربار میں استغفار کرتا ہوں، اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کتنا عظیم ہے وہ اللہ، کیا شان ہے اس رب کی، الذی لا الہ الا ہو، وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اس توحید کے اقرار کے بعد، اس کی شان کو تسلیم کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی بھی مانگتا ہوں، میں اس کی طرف توبہ بھی کرتا ہوں، رجوع بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہوں میں میدان جنگ سے فرار ہونے کا گناہ ہو، ان الفاظ سے معافی مانگ لے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ میدان جنگ سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا، پیٹھ پھیر کر دشمنوں کے سامنے سے دوڑنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی یہ الفاظ میں اللہ سے معافی مانگ لے، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، بھلے وہ میدان جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ایک شخص نے گناہ کیا اور پھر کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ مالک فرماتا ہے میرے بندے کو احساس ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور اس گناہ پر پکڑتا بھی ہے۔ اس نے پھر گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ کے سامنے پھر انہی الفاظ میں اس نے معافی کی درخواست دے دی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ معاف کر دے میرے گناہ کو۔ مالک فرماتا ہے میرے بندے کو احساس ہے کہ کوئی اس کا رب ہے، کوئی اس کا پالنہار ہے جو گناہ پر پکڑتا ہے، سزا دیتا ہے، معافی مانگنے پہ معاف کرتا ہے۔ اس بندے سے پھر گناہ ہوا، اس نے پھر یہی الفاظ کہے، مالک اس کے جواب میں فرماتا ہے اعمل ما شئت فقد غفرت لک، میرے بندے جو جی میں آئے کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ شرط کیا ہے؟ انسان گناہوں کو اپنی عادت نہ بنائے، گناہ کر کے نڈر نہ ہو جائے کہ مجھے کون دیکھنے والا ہے، مجھے کون پکڑنے والا ہے۔ کہیں بھی چھپ کر انسان سے گناہ ہو، کہیں چھپ کر گناہ کرے، نہ بھولے اس کا رب ہر وقت ہر جگہ پہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت اس کو پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس احساس سے وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے رب کو اتنا رحیم پائے گا، اتنا کریم پائے گا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، اللہم انت ربی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تو میرا رب ہے۔ جب بندے کو یقین ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ رب کے در کو چھوڑ کر کبھی ڈھیریوں پہ گرے گا؟ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرا ہے، میرا رب ہے، وہ کبھی اللہ سے منہ موڑ کر قبروں پہ سر جھکائے گا؟ مردوں سے امید لگائے گا؟
اپنے جیسے محتاج مخلوق کا در کھٹکھٹائے گا؟ جس بندے نے یہ کہا اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، میں اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک، اے اللہ جتنی میرے اندر طاقت ہے میں تیرے عہد و پیمان پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو مجھ سے خطا ہو جائے، جو میں کر بیٹھوں، جو گناہ مجھ سے ہو جائے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے برے اعمال کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، تو نے مجھے آنکھیں دی، تو نے مجھے جسم دیا، تو نے مجھے عزت دی، تو نے مجھے مال دیا، تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا، میں ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، تو نے مجھے آنکھیں دی، یہ آنکھیں قرآن پڑھنے کی بجائے فلمیں دیکھتی ہیں، تو نے مجھے کان دیے، یہ قرآن سننے کی بجائے گانے سنتے ہیں، کبھی آنکھوں نے انکار کیا کہ آج میں نہیں دیکھوں گی، آج کام نہیں کروں گی، آج تو نے نمازیں نہیں پڑھی تو آنکھیں بھی چھٹی کرتی ہیں، کبھی جواب آیا یہ؟ کان نے کبھی کہا آج تو نے قرآن نہیں سنا، آج میں پورا دن چھٹی پہ ہوں، کوئی آواز میرے اندر نہیں آ سکتی، میں سن ہی نہیں سکتا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کام کر رہی ہیں، بندہ کہے اللہ میں نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی خطاؤں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے کیونکہ میں جانتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، سارے دروازے بند ہیں، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے، سارے دروازے بند ہیں، تیرا در کھلا ہے، میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے صبح کو یہ کہا رات ہونے سے پہلے مر گیا سیدھا جنت میں، جس نے رات کو یہ کہا صبح ہونے سے پہلے مر گیا سیدھا جنت میں، ایمان اس کا ٹھیک ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، توحید اس کی ٹھیک ہو، اور ان الفاظ سے اپنے رب کے سامنے روتا رہے، مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا رہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے، اس کے اور جنت کے درمیان موت ہے۔ صبح یہ الفاظ پڑھ لے، سید الاستغفار صبح کر لے، شام سے پہلے مر گیا جنت، شام کو کر لے، صبح سے پہلے مر گیا جنت۔ مسند احمد میں ہے قریشی اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں صفا پہاڑ سونے کا بن جائے، اگر یہ سونے کا بن جائے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید خواہش ہوا کرتی تھی کہ کوئی بندہ بھی کافر نہ مرے، سب مسلمان ہو جائیں، جتنی خواہش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی کسی اور کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی۔ کفار مکہ کہہ رہے ہیں اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے ہم ایمان لے آئیں گے، مومن بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے۔ اپنے رب سے سوال کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس کو سونے کا بنا دے، مکے میں کوئی بھی کافر نہ رہے، سارے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، جبرائیل علیہ السلام آگے، آپ کو سلام کہا اور فرمایا اگر چاہو، اللہ نے پیغام کیا دیا ہے، اگر آپ چاہو کوہ صفا کو سونے کا بنا دوں اور اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا، ان کافروں کی یہ ڈیمانڈ اللہ پوری کر دے، لیکن یاد رکھو اگر پھر کسی نے کفر کیا اللہ اس کو ایسا عذاب دے گا کہ جہان میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔
اے نبی اگر آپ چاہیں کوہ صفا کو سونے کا اللہ بنا دے گا، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ فرماتا ہے میں اپنی رحمت کا اور توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں میری امت کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ کلمات اللہ کے حبیب پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے معاف، جو معصوم عن الخطا، ان کی زبان پہ یہ ترانہ رہتا تھا۔ مجھ جیسے سیاہکار جس کا دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا، کیا ہم نے بھی یہ الفاظ یاد کیے؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، انڈین گانے کتنے یاد ہیں، پنجابی فلموں کے گانے کتنے یاد ہیں، کرکٹ کے ہیروئن ہیرو کتنے یاد ہیں، فلموں کی ہیروئنیں کتنی یاد ہیں، ان کے نام، ان کی فلمیں، ان کی سپر ہٹ ہونے والی فلمیں، اور ان کے گانے، ان کے ڈائیلاگ، یہ ساری چیزیں یاد ہیں۔ یہ دعائیں بھی یاد ہیں ہمیں۔ ہمارا بچہ گانا گاتا ہے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ بچوں نے یہ دعائیں یاد کی ہیں، کبھی یہ تڑپ میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے؟ ایک جملے کو یاد کیجئے، اللہ سے دعا ہے اس جملے پر پہلے اللہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی لمبی اس دنیا میں آپ کی زندگی ہے۔ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی آپ کا ٹھکانہ اس دنیا میں ہے۔ آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنی لمبی زندگی آپ کی آخرت میں ہے۔ ماجرا ہمارا الٹ ہے، ہم دنیا کے لیے ایسے محنت کرتے ہیں جیسے سدا رہنا ہے، کبھی نہیں مرنا، کبھی نہیں چھوڑنا۔ ایک مکان بن گیا، دوسرے کی ٹینشن، دوسرا بن گیا، تیسرے کی ٹینشن، ایک گاڑی ہو گئی، دوسری کی ٹینشن، دوسری ہوگی، تیسرے کی ٹینشن، اور اگلے جہاں اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہہ ڈٹھا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ معاف کر، کوئی گل نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع۔ اللہ کی رحمت تو ہے جس نے قرآن و حدیث ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ دلائل سن کے پھر نہ مانے تو یاد رکھنا جو اللہ غفور الرحیم ہے وہ قہار اور جبار بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آپ نے یہاں رہنا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ اب تو ماشاءاللہ ویسے ڈالڈے کی پیداوار ہے، 80 سال میں کم ہی کوئی پہنچتا ہے، پہلے ہی ٹر لیتے ہیں۔ اور وہ جہاں پہلا دن 50,000 سال لمبا ایک دن، یہ جہاں پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ پڑھتے نہیں اخبارات کو آپ، سنتے نہیں خبریں، کوئی 5,000 ریال کے لیے دوسرے کو مار دیتا ہے، کوئی 10,000 ریال کے لیے مار دیتا ہے۔ اور وہ زندگی جہاں اللہ موت کو جانور کی شکل دے گا اور موت ذبح کر دی جائے گی، آوازہ پڑے گا جنتیوں ہمیشہ کی جنت، جہنمیوں ہمیشہ کی جہنم۔ کیسی ہمیشگی؟ موت جو آیا کرتی تھی اس کو بھی موت آ گئی، اب موت بھی نہیں آنی۔ تو جتنا ٹھکانہ اگلے جہان میں ہے اس حساب سے تیاری کرو، جتنا ٹھکانہ اس دنیا میں ہے اس حساب سے یہاں کی تیاری کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول آپ کثرت سے یہ کلمات پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے ان قریب اپنی امت میں ایک علامت دیکھ لوں گا، جس وقت اسے دیکھ لوں پھر کثرت سے یہ کلمات پڑھوں۔ اور وہ علامت میں نے دیکھ لی، اور وہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ کثرت سے لوگوں کا مسلمان ہونا، کثرت سے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جب یہ علامت نظر آ جائے پھر میں کثرت سے یہ الفاظ ادا کیا کروں۔ ابو داؤد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہم گنتی شروع کرتے، اللہ کے نبی استغفار شروع کرتے، ہم گنتی شروع کرتے، اور ہم گنتے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ